آئیں ایک ایسی کہانی میں چلتے ہیں جو صرف ایک سفر کی داستان نہیں بلکہ تاریخ کے ایک ایسے موڑ کی کہانی ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ بات ہو رہی ہے مکہ کی، ایک ایسا شہر جہاں ایک نیا پیغام طاقتور سرداروں کے لیے خطرہ بن گیا تھا۔ یہاں سچ کی آواز کو دبایا جا رہا تھا اور ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ اور ان سب حالات کے بیچ ایک شخصیت تھی، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سامنے ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی بلکہ ان کے لائے ہوئے پیغام کا مستقبل بھی طے کرنا تھا۔ یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، یہ تو اپنی ہر چیز، اپنی پہچان، اپنی جڑیں، سب کچھ قربان کرنے جیسا تھا۔ یہ ایک ایسی ہجرت تھی جس کی بنیاد ہی قربانی پر رکھی جانی تھی۔ تو چلیں کہانی کے پہلے حصے کی طرف۔ جیسے جیسے مکہ میں ظلم بڑھ رہا تھا، وہیں شمال کے ایک شہر مدینہ سے امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آ رہی تھی۔ دیکھیں، یہ جو معاہدہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف کوئی مذہبی ملاقات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سیاسی انقلاب کی شروعات تھی۔ اس دور کے عرب میں اتحاد کا مطلب تھا قبیلہ اور خون کا رشتہ، لیکن یہاں سب کچھ بدل رہا تھا۔ دو قبیلے، اوس اور خزرج، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ صرف ایک عقیدے کی بنیاد پر اکٹھے ہو رہے تھے۔ اصل میں یہ ایک نئی ریاست کا سنگ بنیاد تھا جو نسل پر نہیں، نظریے پر بن رہی تھی۔ اچھا، تو اس اتحاد کا مکہ میں کیا رد عمل ہوا؟ قریش کے سرداروں نے اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھا اور انہوں نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ یہ پلان بہت سوچ سمجھا تھا۔ ترکیب یہ تھی کہ ہر قبیلے کا آدمی اس قتل میں شامل ہو تاکہ کوئی ایک قبیلہ ذمہ دار نہ ٹھہرے اور خون کا بدلہ نہ لیا جا سکے۔ مقصد صاف تھا، اسلام کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اور ایسے میں جب موت دروازے پر کھڑی تھی، ایک نوجوان آگے بڑھا، حضرت علی۔ انہوں نے اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے خود کو موت کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ ایمان اور محبت کی انتہا تھی۔ اور بس یہاں سے وہ تاریخی سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلتے ہیں اور ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، جبکہ دشمن انہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ذرا سوچیں اس منظر کو، غار کے باہر موت کے سوداگر تلواریں لیے کھڑے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ بالکل قریب آ رہی ہے، اور غار کے اندر مکمل سناٹا، صرف دلوں کی دھڑکنیں ہیں اور اللہ پر توکل۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئے۔ اس شدید خطرے کے عالم میں یہ جملہ صرف تسلی نہیں تھا، بلکہ یہ اس یقین کا اعلان تھا کہ اس منصوبے کی حفاظت خود اللہ کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرت نے خود حفاظت کا سامان کیا۔ ایک کمزور سی مکڑی کا جالا اور ایک پرندے کا چھوٹا سا گھونسلہ دشمن کی پوری فوج کے لیے ایک ناقابل تسخیر دیوار بن گیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں تو برسوں سے کوئی نہیں آیا ہوگا، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ اور یہ واقعہ، یہ تو کمال ہے۔ سراقہ بن مالک نامی ایک شخص انعام کے لالچ میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن جب بھی وہ قریب آتا اس کا گھوڑا زمین میں دھنس جاتا۔ ذرا سوچیں، ایک شخص جو اپنی جان بچا رہا ہے، وہ اپنے دشمن کو نہ صرف معاف کر رہا ہے بلکہ اسے فارس کی عظیم سلطنت کے بادشاہ کے کنگن پہننے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ یہ اس بات کا یقین تھا کہ یہ پیغام ایک دن پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ تو اب کشیدگی اور خطرے کا ماحول بدلنے والا تھا۔ کہانی کا رخ اب خوشی اور ایک نئی شروعات کی طرف مڑ رہا تھا۔ مدینہ میں طویل انتظار اب ختم ہونے کو تھا۔ تصور کریں اس منظر کا، پورا شہر ہر روز صبح سویرے شہر کے باہر جمع ہوتا اور دور افق پر دیکھتا رہتا، اور جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ مدینہ کی تاریخ کا سب سے روشن دن تھا۔ ہر طرف جشن کا سما تھا، بچے خوشی سے گیت گا رہے تھے اور ہر چہرہ مسکرا رہا تھا۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ مدینہ پہنچ کر پہلا کام صرف ایک عبادت گاہ بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک پورے معاشرے کی بنیاد رکھنا تھا۔ مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، یہ اس نئی ریاست کا ہیڈ کوارٹر تھی۔ یہ پارلیمنٹ بھی تھی، سپریم کورٹ بھی اور کمیونٹی سینٹر بھی، سب کچھ ایک ہی جگہ۔ یہ جو اخوت کا نظام تھا نا، یہ ہجرت کی اصل روح تھی۔ اس نے معاشرے کے سارے اصول بدل دیے۔ مدینہ کے مقامی لوگ، جنہیں انصار کہتے ہیں، مکہ سے آنے والے مہاجرین کو اپنا سگا بھائی بنا لیتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جائیداد اور کاروبار میں آدھا حصے دار بنا لیتے۔ یہ کوئی خیات نہیں تھی، یہ ایک معاشی اور سماجی انقلاب تھا جس نے امیر، غریب اور قبیلوں کے فرق کو مٹا کر ایک ایسی کمیونٹی بنائی جہاں ہر شخص کی عزت اور ضرورت کا خیال رکھا جاتا تھا۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں تھا، یہ ایک نظریے کی، ایک پوری تہذیب کی منتقلی تھی۔ یہ سلائیڈ اس پورے فرق کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ ایک طرف تھا مکہ کا اسلام، جو ایک انفرادی عقیدہ تھا جسے ظلم سے دبائے جا رہا تھا، اور دوسری طرف تھا مدینہ کا اسلام، جو ایک مکمل سماجی اور سیاسی نظام بن گیا، جس نے ایک ریاست اور ایک تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ لیکن یہ تو صرف کہانی کی شروعات تھی۔ اس نئی ریاست کو ابھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا تھا، جنگیں لڑنی تھیں اور دنیا میں ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرنا تھا۔ لیکن وہ کہانی کسی اور دن کے لیے۔